من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وبولاية الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا وقت موجود ولا نعت معدود ولا عجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. على منكري فزائلهم وغاسلي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. واجب الاحترام معزز و مکرم عزاداران سید الشہداء محبان اہل بیت پیروان مکتب ولایت عاشقان مکتب شہادت، سلسلہ گفتگو اصول دین اور اصول دین کی دوسری اصل عدل. آج کی گفتگو کے ابتدا میں یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ گفتگو ذرا عام ڈگر سے ہٹ کے ہے. ہمارے ممبروں پہ اس طرح کی گفتگو رائج نہیں ہے، لیکن اگر ساری زندگی وہی باتیں اپنے نوجوان بھائیوں کو سنائی جائیں جو گھر سے سنتے آ رہے ہیں، کون سا شیعہ ہے جسے کسی فضیلت اہل بیت سے انکار؟ مسئلہ فضیلت کو بیان کرنا نہیں ہے، مسئلہ مکتب کو بیان کرنا ہے، تاکہ آج جو یلغار ہو رہی ہے تشیع پر اس کا دفاع کیا جائے اور اپنے مکتب کی شناخت کے ساتھ پورے اعتماد کے ساتھ ہمارے نوجوان معاشرے میں جا کے اپنے مکتب کا عاقلانہ اور عالمانہ اور عارفانہ دفاع کر سکے. تو اسی مقصد کے تحت مسئلہ توحید پر وہ اس طرح گفتگو نہ ہو سکی، لیکن ایک اجمالی حوالے سے آپ کے سامنے کچھ بات گزارشات عرض کی ہے. عدل کے حوالے سے آج کی ہی گفتگو ہے، کل سے نبوت اور پھر باقی جو دن اسی ترتیب سے گفتگو کو جاری رکھیں گے. میں نے ابتدا میں اس لیے عرض کیا کہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں انشاءاللہ اس حوالے سے. ایک سوال جو ابتدائی طور پر جس کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے اور ذہنوں میں پیدا بھی ہوتا ہے کہ توحید کے بعد مکتب اہل بیت میں دوسری اصل دین عدل کیوں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ عدل صفت خدا ہے، صفات فعلیہ میں سے ہے، لیکن صفت خدا ہے. تو خدا
جب ہم نے مان لیا تو انہی صفات کے ساتھ مانا ہے جو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، صفات ثبوتیہ جو مثبت صفات ہیں ان کے ساتھ ہی مانا ہے۔ مثلاً اگر کوئی خدا کو مانے اور عالم نہ مانے، ایسا نہیں ہو سکتا، حی نہ مانے یہ نہیں ہو سکتا، مرید نہ مانے یہ نہیں ہو سکتا۔ تو جب دوسرے صفات بھی جو قرآن میں ذکر ہوئے ان کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، ان کو بعنوان اصل دین یا اصول دین کے عنوان سے، دوسری اصل کے عنوان سے ذکر نہیں کیا جاتا۔ عدل کو کیوں ذکر کیا جاتا ہے؟ ایک سوال ہے کہ دوسرے صفات کی طرح یہ بھی صفت ہے، اس کا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ اس کو دوسری اصل کے عنوان سے ذکر کیوں کیا گیا؟ یہ ہے مکتب اہل بیت کا امتیاز اور ائمہ کی تعلیمات کہ یہ نقطہ نظر کہ جس نے خدا کو مان لیا وہ اس کی عدالت پر بھی ایمان لے آئے گا، یہ اشتباہ ہے۔ ممکن ہے کوئی اس کو واحد مانے لیکن اسے عادل اس طرح نہ مانے جیسے اس کی عدالت کا حق ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ اور علماء نے جو مثال دی ہے وہی پیش کرتا ہوں کہ ممکن ہے کہ انسان خداوند متعال کو بعنوان خالق، بعنوان عالم، بعنوان حی قبول کرتا ہو لیکن صفت عدل کو نہ مانے۔ اس دوسری اصل کو اسلام میں رکھنے کا نظر مکتب تشیع فلسفہ کیا ہے؟ اس سے پہلے ایک بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ توحید اور عدل یہ دو الگ مفہوم رکھتے ہیں۔ ممکن ہے کوئی خدا کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتا ہو توحید کا تقاضا کیا ہے کہ اس کو ذات دی گئی۔ اللہ نے بھی یہ کہا کہ تو نے میری خالقیت کا انکار نہیں کیا، میری عدالت کا انکار کیا ہے۔ کیوں کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں افضل کو مفضول کے سامنے جھکاؤں؟ تو اب ہم نے توحید کے بعد اس لیے عدل پر ایمان رکھتے ہیں تاکہ قیامت تک یہ مسئلہ واضح رہے کہ مذہب رحمان بنے، شیطان نہ بنے۔ توحید رحمان بنے، شیطان نہ بنے۔ تو عدل کی اہمیت کو سمجھے۔ اب مسئلہ عدل میں پہلا مرحلہ یہ ہے، اور یہ ایک بات آگے ذہن میں بڑا عجیب مرحلہ ہے۔ دوسرے مسلمان بھائیوں سے پوچھیں ان کے نزدیک اصول دین کتنے ہیں؟ وہ کہتے ہیں توحید، نبوت، قیامت، یہی کہتے ہیں۔ البتہ اصل دین کے عنوان سے قبول کیے جاتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں اصول مذہب ہے، لیکن ان کے اصول مذہب بھی یہی ہے، توحید، نبوت، قیامت۔ پتہ چلا کس کس کو نکالا؟ عدل کو اور امامت کو۔ میری بات آپ تک نہیں پہنچی۔ پتہ چلا عدل میں اور امامت میں ایک ربط ہے۔ دین سے امامت تبھی نکلتی ہے جب پہلے عدل نکلے۔ اگر عدل میں اور امامت میں ربط نہ ہوتا تو کم از کم امامت کو تو رکھتے۔ تو پہلے اللہ سے عدالت کو نکالا پھر امامت کو نکالا۔ یاد رکھیے اس وقت تک امامت سے عصمت کو نہیں نکالا جا سکتا جب تک اس سے عدل کو نہ نکالا جائے۔ یہاں عدل کو نکالا اور وہاں امامت سے عصمت کو نکالا۔ تو اب قیامت تک یہ ذہن میں رکھیے کہ مکتب اہل بیت کی شناخت ہی یہ تاریخ میں بن گئی۔ آپ کا دوسرا نام جو کلامی نقطہ نظر سے رکھا گیا وہ کیا ہے؟ آپ کو کہا گیا عدلیہ۔ عدلیہ یعنی جہاں بھی کلام میں یہ لفظ بولا جاتا ہے عدلیہ، اس سے مراد اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ اور کہتے ہیں تاریخ میں یہ مشہور تھا کہ الجبر والتشبیہ امویان، الجبر والتشبیہ امویان والتوحید والعدل علویان، کہ جبر و تشبیہ امویوں کا نشان ہے۔ یعنی اموی خلفاء نے دو نظریات کی ترویج کی ہے، ایک عقیدہ جبر کی، توجہ فرمائیے گا، اور ایک خدا کی تشبیہ، اس کو بندوں کے ساتھ مشابہت کی۔ یہ دو ان کے امتیاز تھے، اور آپ کا امتیاز کیا تھا؟ ایک توحید، دوسرا عدل۔ توجہ فرمائیے گا عزیزوں، کہتے ہیں تاریخ میں پہلا شخص، میں نے پہلے عرض کیا کہ آج کی مجلس تھوڑا سا ہٹ کے ہے، تاریخی پس منظر میں کچھ باتیں ہیں، آپ کو پوری توجہ چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، پہلا شخص
تاریخ میں کلامی نقطہ نظر سے سب نے قبول کیا. جس نے نظریہ جبر کی ترویج کی وہ دربار شام ہے، امیر شام ہے. میں نے ایک جملہ کہا، آپ نے توجہ نہیں فرمائی. اس نے عقیدہ جبر کی ترویج کی. کیوں کی؟ یاد رکھیے ہمیشہ جب بھی مکر و جبر کا ذکر ہو تو مکتب شام کو نہ بھولو. یہ دربار شام کا مکر اور جبر کے عقیدے کو رائج کرنے میں یہ بہت بڑا کردار ہے. کیوں؟ چونکہ اگر مکر پر اس کی سیاست کی بنیاد نہ ہوتی تو حکومت عمومی ایک دن نہ چلتی، اور اگر عقیدہ جبر کی ترویج نہ کی جاتی تو ان کی حکومت نہ چلتی. کیسے جبر کی ترویج کی گئی؟ اب دو جملے کہہ رہا ہوں. جبر کو معاشرے میں رائج کیسے کیا گیا؟ جبر کو رائج کیسے کیا گیا؟ ایسے کیا گیا کہ پہلے عدل کو نکالا گیا. عدل ہے کیا؟ بس کسی بھی مسلمان سے پوچھے تم خدا کو ظالم مانتے ہو، وہ کہے گا نعوذ باللہ نہیں مانتا. تو جب وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے تو پھر ہم نے عدل کیوں رکھا؟ وہ بھی تو مانتے ہیں. نہیں، ایسے نہیں. ہم عدل کا معنی کیا لیتے ہیں اور وہ کیا لیتے ہیں، اسے سمجھے پہلے، پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ نتیجہ گفتگو کیا ہے عدل رکھنے کا. وہ کہتے ہیں کہ عدل کا معنی ہم کیا کہتے ہیں کہ ہر شے کو اس کے محل میں رکھے. ہم کہتے ہیں کہ شریعت کے علاوہ عدل اور ظلم خود وجود رکھتے ہیں. توجہ، یعنی یہ کام عدل کے مطابق ہے، ہماری عقل خود درک کرتی ہے. یعنی شریعت کے علاوہ عدل اور ظلم کو پرکھنے کا معیار عقل موجود ہے. توجہ، مثلا دنیا کے کسی معاشرے میں ظلم کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. کسی معاشرے میں، دنیا کے کسی معاشرے میں نیکی احسان کو برا نہیں سمجھا جاتا. کسی معاشرے میں چلے جائیں، مثلا کسی معاشرے میں بھی کسی کا حق لے کے کوئی کھا جائے اس کو قابل تحسین عمل نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ اسلام کو مانے یا نہ مانے، خدا کو مانے یا نہ مانے، اس فعل کو برا سمجھتا ہے. سمجھتا ہے یا نہیں؟ یہ مانا ہے. ہم کہتے ہیں حسن کو نیکی اور برائی، اس کا معیار عقل ہے. شریعت نے جو کہا ہے نا اس نے عقل کی تائید کی ہے. یعنی اگر حکم شرعی نہ بھی ہوتا تو عقل خود ظلم اور عدل، نیکی اور برائی، اس کی قباحت کو اور اس کے حسن کو خود درک کرتی. وہ کہتے ہیں نہ، حسن و قبح کا کوئی عقلی معیار ہے ہی نہیں. میری بات ذرا سمجھیے گا، ہے ہی نہیں. کیا معیار؟ وہ کہتے ہیں حسن وہی ہے، نیکی وہی ہے جو اللہ کہے. برائی کا کوئی علیحدہ معیار ہے ہی نہیں، چونکہ اس نے کہہ دیا یہ اچھا ہے اچھا ہے. اگر وہ اچھا نہ کہتا تو نہ ہوتا. اس نے کہہ دیا عدل خوب ہے تو خوب ہے، ورنہ عدل میں کوئی کمال نہیں. اس نے کہہ دیا ظلم کبھی ہے تو کبھی ہے، ورنہ ظلم میں کوئی قباحت نہیں. اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ، اس نے کہا کہ انہوں نے کہا جو اللہ کرے وہ حسن ہے، جو اللہ کرے، اور جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے. لہذا اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ظلم کر رہا ہے، خلیفہ رسول بھی کہتا ہے شراب بھی پیتا ہے، خلیفہ رسول بھی کہتا ہے دوسروں کا حق بھی چھینتا ہے، خلیفہ رسول بھی کہتا ہے دوسروں پہ ظلم بھی کرتا ہے. انہوں نے اعتراض کیا. چونکہ لوگوں نے اعتراض کیا، اس نے کہا مجھ پر کیوں اعتراض کرتے ہو؟ مجھے تو یہ حکومت اس نے دی ہے اور میں جو کر رہا ہوں میں نہیں کر رہا، وہ کر رہا ہے. تو اب یہ مجھ پر اعتراض نہیں، جو اس پر اعتراض ہے. توجہ فرمائیے گا. تو دو کام کیے گئے، ایک قوت ادراک کو ختم کیا گیا اور دوسرا جرأت اظہار کو ختم کیا گیا. قوت ادراک و احساس و شعور کو ختم کرنے کے لیے زر استعمال ہوا اور جرأت اظہار کو ختم کرنے کے لیے تلوار استعمال ہوئی. راوی خریدے گئے کہ جھوٹی روایات بناؤ اور سرکار دو عالم کی طرف منسوب کرو، اور ایسے فقیہ خریدے گئے جن سے فتویٰ دلایا گیا کہ اگر حکمران فاسق بھی ہو تو اطاعت واجب ہے. نہیں، میں پوری تاریخ پڑھ رہا ہوں. کہا جب کسی کو
ہوا. آج امام کعبہ کھڑا ہو کر پوری دنیا کے مسلمانوں کو مشرک کہتا ہے، لیکن وہ جو اس پر حاکم ہے اس کے لیے دعا کرتا ہے. یہ ذہنیت ایک دن میں پیدا نہیں ہوئی، یہ اموی ذہنیت کا تسلسل ہے. میں نے کہا آج کچھ خاص باتیں آپ سے کر رہا ہوں، توجہ فرمانا. یہ ذہنیت ایک دن میں پیدا نہیں ہوئی، یہ پیدا کی گئی اور اس کو شریعت کے لبادے میں اور دلائل کے لبادے میں بنا کر پیش کیا گیا. عام لوگ قبول نہ کرتے اگر سرکار دو عالم کی طرف اس کی نسبت نہ دی جاتی. اب آپ کا سوال ہونا چاہیے کہ انہوں نے قبول کیسے کر لیا؟ قبول ایسے کیا، انہوں نے کہا برائی اور اچھائی تو ہے ہی نہیں خارج میں، تمہاری عقل کو یہ حق ہی نہیں. برائی اور اچھائی وہی ہے جسے وہ کہے. اب اس کو حکومت اس نے دی ہے، تو جب اس نے دے دی تو اچھا ہو گیا نہیں. یہی وجہ ہے کہ جب کربلا کا قافلہ گیا تو ابن زیاد کے ایک الفاظ ہیں جنہیں پڑھ لے. اس نے کہا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ بی بی کے سامنے کہا نا خدا نے کیا کہا کیا. بی بی نے عجیب جواب دیا، ما رأیت الا جمیلا، میں نے جمال دیکھا ہے، میں نے جمال دیکھا ہے. لیکن جب اس نے کہا کہ اللہ نے ہمیں فتح دی ہے، بی بی نے عجیب جملے کہے. کہا یہ فتح نہیں دی، امتحان دیا ہے، مہلت دی ہے. تم اپنا اندر دکھاؤ، ہم اپنا اندر دکھائیں. ہم اپنا باطن دکھائیں، تم اپنا باطن دکھاؤ. تو خدا کی قسم پوری تاریخ انسانیت ظلم کو اسلام کے نام پر قبول کر لیتی اور اسلام قیامت تک بدنام ہو جاتا کہ یہ ظلم کا حامی مذہب ہے. اگر آل محمد اٹھ کر اس عقیدہ جبر کو کربلا میں دفن نہ کرتے، اس عقیدہ جبر کی نفی کی ہے حسین ابن علی نے. کربلا میں جا کر بتا دیا یزید اللہ کی مرضی سے نہیں بنا، ظلم سے بنا ہے. ایک قوت ادراک کو بیدار کیا اور دوسرا جرأت اظہار کو عطا کیا. اور بس یہی وہ دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے عدل ہمارے اصول دین میں شامل. اور قیامت تک ظلم کے خلاف جو بھی اٹھے گا وہ اپنے لیے رہبر اور رہنما انہیں ہی بنائے گا جو عدل کو اسلام کا جز سمجھتے ہیں. اور یاد رکھو 12 اماموں میں سے 11 کے شہید ہونے کا سبب ہی یہ ہے کہ انہوں نے اس ذات خداوندی کو عادل مانا اور ظلم کو اسلام کے نام پر ترویج نہ ہونے دیا. انہوں نے ثابت کیا کہ یہ ظلم اس کا سبب تم خود ہو. اب یہاں پر سوال آ گیا، ہم خود ہیں، ہم تو اپنے افعال کے توجہ، ہم تو اپنے افعال پر مختار ہی نہیں، ہم تو مجبور محض ہیں. توجہ یہ دلیل دی گئی. کیوں؟ دیکھیے اس کی بنیاد بنائی گئی. کیسے؟ کہا اگر کہو کہ یہ فعل جو میں انجام دے رہا ہوں، ہاتھ کو حرکت دے رہا ہوں، اگر کہو کہ میں اس کا خالق ہوں تو میں اس کا شریک ہو گیا. توجہ، میں جو کام کر رہا ہوں اگر اس کی نسبت میری طرف ہو گئی، میں خالق ہوں، تو کہا پھر تو شریک ہو گیا. اور اگر وہ خالق ہے تو پھر میں کیا رہ گیا؟ جو میں نے جو پہلے بات کی اس کی تشریح کر رہا ہوں. ایسے کہا گیا کہ خلق افعال تو وہ کرتا ہے، اگر کوئی دوسرا خالق مانو تو شرک ہو جائے گا. اب خالق تو ایک ہے، یہ دوسروں کو کیا مانے اور کیسے مانے؟ توجہ فرمائیے گا، کیسے مانے. لیکن آل محمد نے جو اس کی رد کی، کیسے کی؟ آسان سے بات میں کر دوں گا. دیکھیے یہ فعل اختیاری ہے یا اضطراری، یہ میرا ضمیر، میرا وجدان خود اس کی گواہی دیتا ہے. میرے سے مراد ہم سب انسان گواہی دیتا ہے. کیسے؟ دو شخص ہیں، دونوں ایک کام کر رہے ہیں. توجہ، ایک شخص جس کو بیماری ہے، جس کا ہاتھ کانپ رہا ہے، راشا ہے، ہاتھ کانپ رہا ہے، جو ایک وہ ہے آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں، اس کا ہاتھ شو کانپ رہا ہے. ایک دوسرا شخص کتابت کر رہا ہے، لکھ رہا ہے. اس نے ایک لفظ غلط نکلا، لکھا، آپ دیکھ رہے تھے، آپ نے کہا ذرا سنبھال کے لکھو.
سنبھال کے لکھو. وہ جس کا ہاتھ مسلسل حرکت کر رہا ہے اسے نہیں کہتے ذرا ہاتھ سنبھالو. میں اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے جو باتیں کر رہا ہوں, بزرگوں کے لیے اور جو پڑھے لکھے دوست ہیں, ظاہر ان کے لیے شاید نہیں نہ ہو. توجہ, جس کا ہاتھ یوں حرکت کر رہا ہے اسے نہیں کہتے ہاتھ سنبھال. جو کتابت کر رہا ہے اسے کہتے ہو سنبھال. اگر دونوں فعلے اضطراری ہوتے تو دونوں کو کہتے, نہ کہنے کا حق ہی نہیں تھا. بس میرا ضمیر وجدان یہ بتا رہا ہے ایک فعل اضطراری ہے, ایک اختیاری ہے. وہ جو ہل رہا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں ہل رہا, اور یہ جو لکھ رہا ہے اپنی مرضی سے لکھ رہا ہے. تو اسے کہا ہاتھ سنبھال, اسے نہیں کہتے. نہیں, اور واضح کر دیتا ہوں. شخص تھا چھت پہ کھڑا تھا, پاؤں پھسلا, نیچے گرا, مر گیا. توجہ, دوسرا شخص تھا اس نے اپنے آپ کو آگ لگا دی, خودکشی کر لی. وہ جو چھت سے گر کے مرا کبھی نہیں کہتے ہو کیوں کیا, کیوں کیا. یہ جو خودکشی کر رہا ہے سوال کرتے ہو کیوں کیا. تو ہے تو دونوں کا نتیجہ موت, لیکن ایک پر اعتراض اور ایک پر زبان خاموش ہے. تو ضمیر بتا رہا ہے اس میں اس کا اختیار نہیں, اس میں اختیار ہے. توجہ فرمائیے گا, اختیار ہے. تو آل محمد نے اس ضمیر انسانی کو خاموش نہ ہونے دیا. اسی لیے کہا کہ ہمارے مذہب کی بنیاد عقل پر ہے. دوسروں نے عقل کو نکالا تاکہ عدل کو نکالا جائے, اور آل محمد نے کہا نہیں, ہم کسی کے عمل سے اس وقت تک متاثر نہیں ہوں گے جب تک یہ نہ دیکھے کہ جو عمل انجام دے رہا ہے وہ عاقلانہ ہے, عالمانہ ہے یا جاہلانہ ہے. اس عمل کی اساس اور بنیاد کیا ہے, جب تک یہ نہ دیکھے اس وقت تک ہم اس کی تائید نہیں کریں گے. تو آل محمد نے اس نظریہ عدل کو ترویج دی. اب میں نے باتیں بڑی مشکل کر لی, اب تھوڑا سا آسان اس بات کی طرف جو عام فہم ہو جائے. ایک عدل کا معنی لوگوں نے یہ بھی کہا جی عدل کا معنی یہ کیسی عدالت ہے کہ ایک بندہ وہ زر کو بر کی زندگی گزار رہا ہے, دوسرا بھوک اور پیاس. تو دیکھیں انہوں نے عدل کا معنی سمجھ لیا مساوات. کہا عدل کا تقاضا یہ سب مساوات میں رہے. اسلام نے تو یہ کہا ہی نہیں, عدل کا معنی مساوات نہیں ہے. عدل کا معنی یہ ہے کہ جو جس لائق ہے. ایک بات. دوسرا, آپ نے لوگوں کے ظلم کو نسبت دے دی اس کی طرف, حکمرانوں کی ظالمانہ اقدام کو, اور اس کے نتیجے میں یا اپنی غفلت اور سستی کے نتیجے میں اپنی غربت, اپنی تنگ دستی, اپنی بھوک, اپنی افلاس کو نسبت دے دی اس کی طرف. حالانکہ اس نے تو کہا ہے لیس للانسان الا ما سعی, انسان کو اتنا ہی دوں گا جتنی کوشش کرے گا. تو اگر کوشش میں خود مختار نہیں تو کرے گا کیسے. بس اللہ نے کہا میری طاقت, میری قوت اور قدرت کا تعلق تمہارے فعل سے نہیں تمہارے ارادے سے ہے, اور ارادے میں خود مختار ہو. جو کرو گے میری قدرت اسی کے تابع ہو جائے گی. میری بات پہنچی آپ تک. تو آپ نے مساوات کو عدل سمجھا. عدل اور ہے, مساوات اور ہے. مساوات کیا ہے, سب کو برابر کر دو. نہیں, بعض جگہ مساوات ظلم ہے. ہاں ظلم ہے. دو بچے تھے, ایک کلاس میں داخل ہوئے ساتھ. ایک لائق تھا, وہ پرائمری میں پہنچ گیا, میٹرک میں پہنچ گیا, ایف اے میں پہنچ گیا, بی اے میں پہنچ گیا. دوسرا بیچارہ میٹرک سے آگے نہ گیا. استاد آیا, دونوں کو دیکھا, اس نے کہا یہ کیا ہوا, ایک دن داخل ہوئے, ایک ہی ایج ہے, ایک ہی سب کچھ. کہا اب اس میٹرک والے کو تو بی اے میں نہیں لے جا سکتے چونکہ چلے گا ہی نہیں. چلو یوں کرو کہ بی اے والے کو نیچے لے آؤ. میں امت کی ذہنیت کی بات کر رہا ہوں. نہیں, میں نے واضح بات نہیں کی تو آپ بولے نہیں. نہیں, ایک علی ہے جسے اس نے علی بنایا, دوسرے نہیں تھے. کہا اب ان کو تو وہاں نہیں لے جا سکتے, ان کو نیچے لے آؤ. کہا سب ایک جیسے ہیں. آئے آئے اب کہہ دیا خدا کی قسم, آپ بی اے والے کو میٹرک میں لے آئے, میٹرک والے کے ساتھ بٹھا دیا. حافظ صاحب یہ مجھ سے قسم لے لے مساوات ہو گئی, عدل نہیں ہوا. یہ مساوات ہو گئی, عدل نہیں ہوا. کیوں؟ چونکہ جسے اس کے
میں معیار ہے، ہر کسی کا معیار، ہر کسی کا مرتبہ اس کے کمال سے طے ہوگا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ نے کہا میرے نزدیک عزت والا وہ ہے جس کا جتنا تقویٰ زیادہ ہے۔ بس اس نے یہ نہیں کہا سب برابر ہے، ہاں انسانیت میں برابر ہے، فضیلت میں نہیں۔ بھئی کیسے برابر مانے؟ میں بات اور واضح کر رہا ہوں، کیسے برابر مانے ہم؟ ایک وہ ہے جو عدل کی تلاش میں ہے، اور ایک وہ جس کے بارے میں رسول نے کہا علی مال حق والحق مالی۔ ایک وہ ہے جو عدل کو ڈھونڈے، اور دوسرا وہ جس کے بارے میں رسول کہے اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، یا اللہ حق ادھر پھرے جدھر علی پھرے۔ اگر علی ابھی بھی نہیں سمجھے تو وعدے کر دوں پوری کائنات ڈھونڈے کہ حق کہاں ہے، اور حق ڈھونڈے کہ علی کہاں ہے۔ پوری کائنات تلاش کرے حق کو، اور حق تلاش کرے علی کو۔ یا رسول اللہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جدھر علی جائے ادھر حق جائے؟ رسول نے کہا میرے بعد تمہاری مشکل آسان کر رہا ہوں، اپنے بعد تمہاری مشکل آسان کر رہا ہوں۔ بات توجہ فرمائیے گا۔ یا رسول اللہ کیسے؟ کہا میرے بعد یہ نہ ڈھونڈنا حق کہاں ہے، ممکن ہے تم حق ڈھونڈنے نکلو اور کسی نہ حق کو حق کی جگہ پہ بیٹھا دیکھ کر تم اسے حق سمجھ لو۔ نہیں، میری بات ابھی نہیں پہنچ رہی کچھ دوستوں تک، میں اور توجہ چاہتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ بت شکنی سے پہلے 8 ہجری سے پہلے حق ڈھونڈنے کعبے چلا جاتا اور سمجھتا جو کعبے میں ہے حق ہے، وہ تو سمجھتا بت کعبے میں ہے، اللہ کے گھر میں ہے، یہ حق نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ اب اس نے حق سمجھا کہ جو کعبے میں ہے۔ رسول نے کہا حق نہ ڈھونڈنا، بہت سے نہ حق کا لبادہ اوڑھ لیں گے، اور تم اس نہ حق کو حق سمجھ کر ساری زندگی گمراہی میں رہو گے۔ کہا تمہاری مشکل آسان کر رہا ہوں، میرے بعد یہ نہ ڈھونڈنا حق کہاں ہے، میرے بعد یہ ڈھونڈنا علی کہاں ہے۔ میرے بعد یہ ڈھونڈنا علی کہاں ہے۔ کیوں یا رسول اللہ؟ کہا جہاں علی ہوں گے کچھ نہ ہو حق ہوگا، اور جہاں علی نہیں ہوں گے وہاں سب کچھ ہو حق نہیں ہوگا۔ ہم یہ نہیں ڈھونڈیں گے حق کہاں ہے، ہم یہ ڈھونڈیں گے علی کہاں ہے۔ اب جس کا عمل ہی معیار حق بن جائے۔ شاہ ولی اللہ نے کیا خوبصورت جملے کہے، اور آپ پڑھے لکھے دوستوں کو دیکھ کے وہ یاد آئے۔ اذا تمت العصمت کانت افعیلها کلھا حقا، کیا جملے کہتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ جب عصمت کمال پہ پہنچ جاتی ہے تو اس معصوم کا ہر فعل حق بن جاتا ہے۔ عصمت کمال پہ پہنچ جاتی ہے تو ہر فعل حق۔ وہ کہتے ہیں انا لا نقول انہا تطابق الحق، کہتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا عمل حق کے مطابق ہے۔ دیکھیں بات سمجھانا پڑے گی۔ میں نے کوئی بات کی، آپ نے کہا صحابہ صاحب آپ نے جو بات غلط کی ہے، میں نے کہا دلیل، آپ نے کہا قرآن کی آیت معصوم کی اس روایت کے خلاف ہے، تو بس میں معیار حق نہیں، حق کو پرکھنے کا معیار وہ ہے جس کے ساتھ میری بات کو تولا جا رہا ہے۔ بس میں اور ہوں، معیار حق اور ہے، اس کے ساتھ مجھے پرکھا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب عصمت کمال پہ پہنچتی ہے تو اب اس کا ہر فعل خود حق ہے، یہ معیار حق ہے، اس کا فعل مطابق حق نہیں ہے، عین حق ہے۔ نہیں میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ اس کا ہر فعل معصوم کا عین حق ہے۔ اب مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں جیسے میرے رسول نے دعا کی علی کے لیے کہ یا اللہ حق ادھر پھرے جدھر علی جائے، یہ نہیں کہا کہ علی ادھر جائے جدھر حق جائے، کہا اگر علی کا فعل عین حق نہ ہوتا تو رسول کبھی نہ کہتے کہ حق ادھر جائے جدھر علی جائے۔ کہا علی معیار حق ہے، علی ترازو حق ہے۔ اب قیامت تک جسے
اگر یہ میزان قائم ہے تو حق ہے، ورنہ نہیں۔ یہ میزان ہے، یہ معیار ہے، یہ ملاک ہے، یہ حق ہے۔ اور خدا کی قسم مکتب اہل بیت کے پیشوا تو مجسم عدل ہے۔ وہ عیسائی مفکر کے آپ کو جملے تو یاد ہوں گے جس نے کہا قتل علی فی المحراب لشدت عدلہ، کا علی اس لیے محراب عبادت میں قتل ہوا کہ علی مجسم عدل ہے۔ اللہ اکبر، علی مجسم عدل بھی، علی مجسم حق بھی، علی مجسم قرآن بھی۔ رسول نے کہا نا علی المال قرآن والقرآن مال۔ اب بتاؤں گا کل انشاءاللہ کہ مائیت کا معنی کیا ہے، کسی گفتگو میں آئے گا، لیکن مکتب اہل بیت مکتب عدل ہے۔ اور تاریخ میں جتنی قربانیاں عدل کے لیے اس مکتب نے دی ہیں کسی نے نہیں دی۔ کیوں؟ چونکہ آپ جس امام کا انتظار کر رہے ہیں وہ امام ہی امام عدل ہے، امام عدل ہے۔ 12ویں امام کا انتظار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اچھا وہ آ کر عدل قائم کریں گے نا پاکستان میں، صرف ایشیا میں، پوری دنیا میں۔ اب ایک بات کہوں، جو شیعہ ہے وہ گوشہ نشین نہیں ہو سکتا، جو گوشہ نشین ہے وہ شیعہ نہیں۔ اگر منتظر ہو تو گوشہ نشین نہ بنو، کیوں؟ جس امام کا انتظار کر رہے ہو وہ گوشہ نشین نہیں ہے، وہ تو پوری کائنات میں عدل قائم کرے گا۔ جن کا نظریہ جہانی ہے ان کی سوچ جہانی ہونی چاہیے، ان کو کسی خطے میں حتیٰ کسی علاقے میں محدود نہیں ہونا، 6 سال کے وہ گوشہ نشین ہو جائے اور اس عقیدے اس نظریے کی ترویج و تبلیغ کرے۔ لہذا جس عالمی عدل اور عادل کا انتظار کر رہے ہو اس کے لیے آمادہ کرو۔ اور خدا کی قسم آپ کے ائمہ کی جتنی قربانیاں اسی عدل کے لیے، یہ کربلا یہ عدل کے لیے برپا ہوئی، یہ اس عدل اجتماعی کے لیے، پھر عدل الہی کے لیے۔ عزیزان محترم، 6 محرم کی شب میں نے آپ کو آج بڑی زحمت دی، موضوع ذرا ہٹ کے تھا گفتگو، آپ نے بڑی توجہ فرمائی۔ انشاءاللہ کل نبوت اور امامت اور اس کے حوالے سے کچھ عرض کروں گا گزارشات، لیکن میں نے عرض کیا نا آج 6 محرم کی شب ہے، 5 گزر گئی، ایک چلی کی شب ہے۔ آج امام عدل کے اس فرزند کے بارے میں چند جملے کہنا چاہتا ہوں جو اس خدائے اکبر کا علی اکبر ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، کربلا امام حسین کے صبر کا ایک مجسم آئینہ ہے۔ صبر کی تفسیر حسین ہے، مجسم تفسیر حسین ہے، لیکن شہید مطہر نے بڑی خوبصورت بات لکھی۔ وہ کہتے ہیں جو انسان کامل ہوتا ہے نا وہ تمام صفات و اوصاف و احساسات میں بھی کامل ہے۔ لہذا اگر عام شخص کو بیٹے کا درد ہے نا، امام اس درد میں بھی کامل ہے، اس کے درد کی شدت جو ہے عام انسان سے زیادہ ہے۔ لیکن اگر بیٹا عام ہو تو درد عام ہوگا، اگر بیٹا خاص ہو، بیٹا ہی خاص ہو تو پھر درد کا کیا پیمانہ ہوگا، درد کا کیا معیار ہوگا، یہ خود سمجھو۔ اور اگر بیٹا اکبر جیسا ہو، میں کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ شہادت کے حوالے سے۔ نوجوان بھائی نظر آ رہے ہیں چہرے، حضرت اکبر کو رونے والوں، علی اکبر کو رونے والوں، شب عاشور کو اذان علی اکبر کی سنت پوری کرتے ہیں۔ جانتے ہیں علی اکبر کی معرفت کہاں پہنچی ہوئی تھی؟ کہتے ہیں جب یہ لشکر آ رہے تھے نا، لشکر آ رہے تھے شب عاشور، یہ ملعون شمر آیا ہے، تو کہتے ہیں امام حسین نے ایک دفعہ دیکھا لشکروں کو اور ایک دفعہ اپنے اصحاب کو دیکھتے ہیں، پھر لشکر کو دیکھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں۔ علی اکبر جو بابا کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں، ایک دفعہ پوچھا بابا جان کیا ہوا؟ کہا بیٹا لشکر آ گئے۔ ایک جملہ کہا، معرفت علی اکبر سمجھو۔ کہتے ہیں لسنا علی الحق، بابا ہم حق پر نہیں ہیں۔ کہا بیٹا کیوں نہیں؟ کہا بابا پھر مجھے کیا پرواہ، موت مجھ پہ آپ نے یا میں موت پہ جا رہا ہوں۔ خدا کی قسم ایک جملہ اور کہتا ہوں، اہل معرفت ہیں، میں مصیبت نہیں پڑھ رہا لیکن آپ کی آنکھوں کے آنسو بتا رہے ہیں کہ آپ حضرت علی اکبر سے عشق کرتے ہیں، آپ کو حسین کے اکبر سے عشق ہے۔
ایک اور جملہ کہتا ہوں کہ علی اکبر شبیہ رسول، نام علی اور شکل و صورت و شمائل و کردار میں مثل رسول، یعنی اللہ نے ایک مصطفیٰ اور ایک مرتضیٰ دونوں کو اکبر میں جمع کر دیا، نام علی کردار رسول کا۔ لیکن اب جو بات کہنا چاہتا ہوں، میں نے کربلا کے مقتل میں جتنے شہداء بھی گئے، حسین ابن علی سے اجازت لی، مظلوم کربلا سے امام نے اجازت دی اور اطمینان سے بیٹھ گئے، چلے گئے۔ جب پکارا کسی نے حسین گئے، فوراً گئے، اٹھا کے لائے۔ کربلا کے 2 شہید ایسے ہیں جس پر حسین جلدی نہیں جا سکا، پکارا انہوں نے بھی لیکن حسین جا نہیں سکا، اور 2 شہید ہیں جن پر حسین نے لاشے پر کھڑے ہو کے لوہا پڑا ہے۔ بتاؤ کون کون سے؟ پہلا شہید ان میں اکبر ہے اور دوسرا عباس ہے۔ بس عزادارو، اکبر کربلا کا کیسا شہید ہے؟ کہتے ہیں جب آیا نا بابا کے سامنے، بابا مجھے موت کی اجازت دے، کہا انصار میں سے پہلے تو جائے گا۔ اب اختلاف جو روایات ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن حسین نے سر سے پاؤں تک اکبر کو دیکھا، ایک جملہ کہا اکبر تو بھی جانا چاہتا ہے؟ بابا کیوں نہ جاؤں، کیسے ہو سکتا ہے کہ زہرا کا بیٹا مدد کے لیے پکارے اور لیلا کا بیٹا مدد نہ کرے؟ کہا اچھا بیٹا اگر جانا چاہتا ہو ایک دفعہ خیموں میں جا۔ بس عزادارو اکبر خیموں میں آئے۔ اب راوی کے جملے ہیں کہ ہر شہید جب گیا نا تو کہتے ہیں خیموں میں کوہرام نہیں ہوا، واحد شہید اکبر ہے جس کا زندگی میں ماتم ہوا ہے۔ خیموں میں اکبر کی زندگی میں ایک ماتم برپا ہوا ہے۔ کیسے ہوا؟ جب اکبر خیمے میں گیا نا، پھپھی اماں بابا سے اجازت لے آیا، مرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ اکبر تو ٹھہر، بی بی ساری بیویوں کو بلا کے لائی، جناب زینب ساری بیویوں کو بلا کے لائی، یوں گھیرا ڈالا، حلقہ بنایا، اکبر درمیان میں ہے۔ اب بیویوں نے لوہا پڑنا شروع کیا، کوئی کہتی ہے واہ اکبر، کوئی بیوی کہتی ہے واہ لیا، اور ایک بیوی کہتی ہے اکبر ارحم غربتنا، اکبر ہماری غربت پہ رحم کر۔ اکبر خیموں سے نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں، راوی کہتے ہیں 7 دفعہ خیمے کا پردہ ہٹا اور پھر گرا، پھر ہٹا پھر گرا۔ اکبر نکلنا چاہتا ہے، کوئی دامن پکڑ لیتا ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ اس کا نام نہیں جو دامن پکڑتے ہیں، لیکن دل چاہتا ہے کہہ دوں کہ یہ دامن پکڑنے والی کوئی جوان نہیں، چونکہ اگر کوئی اور مستور پکڑتی تو اس کو اکبر کو گلے میں لگاتی، شانے سے پکڑتی، یہ دامن سے پکڑنے والی 4 سال کی سکینہ۔ بھیا نہ جا، تو جائے گا میرا بابا نہ جائے گا۔ اکبر ودا ہوا، بابا کے سامنے آئے، بابا اجازت لے آیا، اکبر میرے قریب آ۔ اکبر کے سر پہ امامہ تھا، حسین نے ایک پردے کو اٹھایا، تحت الحنر کیا، ادھر زینب و کلثوم نے دیکھا، بھیا زندگی میں کہا شاید مرنے کے بعد موقع نہ ملے۔ عزادارو اکبر چلنے لگا، روایت کے جملے ہیں، ادھر اکبر چلنے لگے، ادھر حسین نے کہا ٹھہر جا ٹھہر جا۔ اکبر کی کبھی پیشانی کا بوسہ لیتے، کبھی لبوں کو چومتے ہیں، کبھی گالوں کو چومتے ہیں، کبھی سینے کو چومتے ہیں۔ بابا آپ کی یہ حالت کیوں ہے؟ اکبر کو جواب نہیں دیا، دستے دعا بلند دیے، کہتے ہیں اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اور میرے اللہ اس قوم پر گواہ رہنا، اب اسے بھیج رہا ہوں جو قول میں، جو کردار میں، جو گفتار میں تیرے رسول جیسا تھا۔ اور میں جب چاہتا تھا کہ اپنے نانا کی زیارت کروں
دیکھا گیا تھا، ہندو فوجیوں نے جلا دیا، پورے کشمیر میں ایک کوہرام برپا ہو گیا، رسول کا بال اور جلا دیا جائے۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں، اور وہ تو منہ رسول ہے، یہ تو ہم شکل رسول ہے، یہ تو ہم شکل رسول ہے، یہ رسول کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ عزادارو اکبر چلے، اکبر چلے، عجب انداز سے چلے۔ کہتے ہیں اکبر نے چلنا شروع کیا، تھوڑی دیر بعد کیا دیکھتے ہیں، اکبر کے کانوں میں کسی آہٹ کی آواز آئی، پلٹ کر دیکھا، عجب منظر دیکھا، باپ کا کمر پہ ہاتھ ہے اور پیچھے چلتے آ رہے ہیں۔ کہا پاپا میں نہ میدان میں جاؤں، نہیں میرا بیٹا جا۔ پاپا کیسے جاؤں گا جب آپ کی یہ حالت ہے؟ سنیں گے؟ کہتے ہیں بیٹا جب تک افواج اشقیاء میں گم نہیں ہو جاتا، پلٹ پلٹ کے مجھے دیکھتا رہے۔ اور عزادارو مجھے بتاؤ، جس حسین کو اکبر سے اتنی محبت ہو، وہ اکبر میدان میں آئے، اکبر نے جنگ لڑی، ادھر حسین
یزید نے سر کو دیکھا، بیٹھ نہیں سکا، اٹھا، پھر بیٹھا، کہتا ہے شمر عمر سال، یہ کس کا سر ہے؟ حوصلے سے سن لو، یہ کس کا سر ہے؟ اس نے کہا یہ علی اکبر ہے، حسین کا بیٹا اکبر ہے، میں عالم دین کا نام بھی جانتا ہوں۔ کہتے ہیں جب یہ کہا نا یہ علی اکبر ہے، یزید نے کیا کہا؟ کہتے جب تو نے اس جوان کو مار دیا، وہ حسین کو قتل کرنے کی ضرورت کیا